السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر حنیف بٹ، اور آج میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری قوم کے نوجوانوں، آپ اس ملک کا سرمایہ ہیں، آپ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ آسمانوں کے اوپر کمندیں ڈال سکتے ہیں اور آپ پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنا ہوگی۔ آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو محنت، مشقت اور جد و جہد کرنا ہوگی۔ جد و جہد کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سوچیں کہ آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کو بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے سب کچھ مل جاتا ہے۔ قدرتی طور پہ آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس واقعے نے آپ کو کمزور کر دیا ہے، اس واقعے نے آپ کو کچھ بھی نہیں سکھایا ہے، کیونکہ اگلے دنوں میں، آپ کے فیوچر میں، مستقبل میں آپ کو کوئی مشکل آئے گی، تو اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ تو تجربہ ہے اور نہ ہی آپ کے پاس طاقت ہے۔ آپ کی مشکلات آپ کی رہنمائی فرماتی ہیں، آپ کی مشکلات آپ کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کی رہنمائی فرماتی ہیں، اور یہ آپ کی دماغی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کی جد و جہد کو ایک ڈائریکشن فراہم کرتی ہیں۔ ہر کوئی بڑے لوگوں کی کہانیاں، کامیاب لوگوں کی کہانیاں سننا پسند کرتا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ، جنہوں نے اپنی زندگی کی رکاوٹوں کے اوپر قابو پایا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا ہے، ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی کہانیوں سے زندگی کا سبق حاصل کرے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کا حل کرنے کے لیے دوسروں سے سیکھے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جس کا سامنا آپ نے پہلے نہ کیا ہو۔ آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، آپ پینک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھیے، ریلیکس ہو جائیں۔ آپ کا دماغ تیزی سے کام کرنا شروع کر دے گا اور آپ بہت جلد اس مشکل کے اوپر قابو پا لیں گے۔ جد و جہد کرنا مثبت اور جد و جہد نہ کرنا منفی عمل ہے۔ جب آپ جد و جہد نہیں کرتے تو آپ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب آپ جد و جہد کرتے ہیں تو آپ طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جد و جہد نہ کرنے سے جو آپ کو کمزوری ملتی ہے، وہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات آئے گی، تب آپ اس مشکلات کا سامنا کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہوگی، اور تب آپ کے پاس جو پہلے بھی موجود ہے، جو آپ نے سب کچھ زندگی سے حاصل کیا ہے، وہ سب کچھ آپ کھو دیں گے اور آپ کی زندگی ویران ہو جائے گی، آپ کے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں برا وقت بھی آتا ہے، اچھا وقت بھی آتا ہے، لیکن یقین جانیے یہ برا وقت جو ہوتا ہے، یہ آپ کی زندگی کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ برے وقت اور مشکل تجربات جو ہوتے ہیں، وہ آپ کی دماغی، آپ کی جسمانی اور آپ کی روحانی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنا دیتے ہیں۔ مشکل واقعات آپ کی زندگی کو کامیاب بنانے میں، آپ کی گروتھ کرنے میں زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ جب آپ ورزش کرنے کے لیے فٹنس سینٹر میں جاتے ہیں تو اپنی مسلز کو آپ ریزسٹنس دیتے ہیں، اپنی مسلز کو ریزسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ مسل آپ کو طاقت دیتے ہیں، اور اس طرح آپ کا باڈی سٹرانگ سے سٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی کے تلخ تجربات اور مشکل اور دشوار ترین جو راستے ہوتے ہیں، یہ اس ریزسٹنس کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو مشکلات میں مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ دکھ، درد، یہ آپ کو دشمن لگتے ہیں۔ یقین جانیے یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر آپ کا کبھی کسی مایوسی یا ناکامی کی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا ہے، تو آپ کے اندر جرت
آپ کے اندر دلیری اور آپ کے اندر طاقت نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ وہ خوبیاں ہیں جو صرف اور صرف جد و جہد کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں غم، آپ کی زندگی میں تفکرات آپ کو طاقتور بناتے ہیں۔ آپ کو زندگی کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ آپ اسے بھرپور طریقے سے گزار سکیں، آپ زندگی کی تلخیوں کا مسکراتے ہوئے مقابلہ کر سکیں۔ اور جب آپ زندگی کی تلخیوں کا مسکرا کر مقابلہ کرتے ہیں اور معاشرے میں اپنا نام بنا لیتے ہیں، تو تب لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تب لوگ آپ کو اپنا ہیرو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہی ڈیڈ اٹ، اس نے کر دیا ہے، اس نے کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں اف ہی کین ڈو اٹ وی کین ڈو اٹ ایز ویل، اگر اس نے کر لیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، وہ آپ سے موٹیویشن لیتے ہیں۔ کامیابی کسی چیز کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی تجربات سے سیکھنے کا نام ہے۔ آپ جب کسی بھی مشکل صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی جسمانی، روحانی اور دماغی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک یورپین مصنف نے 1 ملین کی لاٹری جیتی اور صرف 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے اس لاٹری کو ضائع کر دیا۔ اس نے دوبارہ 1 ملین کی لاٹری جیتی، اب اس نے اس لاٹری کو سنبھالا، اس کو ضائع ہونے سے بچایا اور وہ بندہ اربوں پتی بن گیا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی چیز کو پا لینا یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو پانے کا طریقہ سیکھیں، آپ اس چیز کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو پا لینے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر اگر وہ چیز آپ کھو بھی دیتے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جب آپ کے اندر کسی چیز کو پانے کی خواہش اور آپ کے زندہ رہنے کی خواہش شدت اختیار کر جاتے ہیں، تو کلائمیکس کو پہنچ جاتی ہے، تو آپ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ اٹلی کا ایک بہت بڑا سنگر ہے، آندریا بوسلے اس کا نام ہے۔ وہ پیدائشی اندھا ہے، لیکن اس نے اپنی اس کمزوری کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دیا اور آج وہ دنیا کا صف اول کا سنگر ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی مشہور یورپین مصنف، وہ پیدائشی ہکلاہٹ کا شکار تھا۔ اس کے استاد اور اس کے دوست اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن اس نے کسی کی باتوں کا کبھی بھی پرواہ نہیں کی اور وہ ایک بہت بڑا مصنف بن گیا اور اس نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا سیاح تھا، وہ سمندر میں اپنے بحری بیڑے میں سفر کر رہا تھا، اس کا طوفان کی وجہ سے اس کا بحری بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر 3 ماہ تک سمندر میں زندہ رہا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے خوراک تھی اور پینے کے لیے صرف اور صرف صاف پانی تھا، اور لیکن اس کے اندر جو خواہش تھی، اس کے اندر زندہ رہنے کا جو جذبہ تھا، زندہ رہنے کی جو خواہش تھی، وہ بہت ہی اسٹرانگ تھی۔ اور اس طرح وہ 3 ماہ کے بعد وہ سطح زمین کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد میں جب اس کا انٹرویو کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس سارے واقعے سے کیا حاصل کیا، کیا سبق حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس سارے واقعے سے ایک اتنا بڑا سبق حاصل کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پینے کے لیے صاف پانی ہو اور کھانے کے لیے خوراک ہو تو آپ موت کو شکست دے سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی موت کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، آپ موت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ Everything that happens in your life has a reason۔ آپ کی زندگی میں جو دکھ، درد اور تکلیفیں آتی ہیں، یہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھلا کر جاتی ہیں، اور آپ کی زندگی میں جو بھی کوئی منفی واقعہ ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سبق سکھا کر جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے
اور وہ مقصد تب تک نہیں پورا ہو سکتا جب تک آپ جد و جہد نہیں کرتے۔ یہ جد و جہد یہ آپ کا گفٹ ہے، یہ جد و جہد آپ کا اثاثہ ہے، یہ جد و جہد آپ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اسی جد و جہد کی وجہ سے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، اسی جد و جہد کی وجہ سے لوگ آپ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی تھی وہ ان کی محنت تھی، ان کی مشقت تھی۔ سکندر اعظم نے صرف 25 سال کی عمر میں پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا، اور سلطان محمد فتح نے صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا۔ لوگ ان لوگوں کی کہانیاں نہیں سننا پسند کرتے جنہوں نے بغیر مشکلات کے کچھ حاصل کیا ہو۔ لوگ صرف ان لوگوں کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں جنہوں نے مشکلات پر قابو پا کر دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہو۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ آپ ہارتے جب ہیں جب آپ اپنی ہار کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ناکامی تب ہوتی ہے جب آپ ناکامی کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور یاد رکھیے ہر ناکامی آپ کو اپنی فتح کے قریب لے جاتی ہے۔ آپ بہت بہادر ہیں، آپ بزدل نہیں ہیں، آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں۔ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے آپ پہ بھروسہ کریں، اپنے آپ پہ اعتماد کریں، اور یقین کیجئے اگر آپ اپنے آپ پہ بھروسہ کر لیں، آپ اپنے اندر چھپے ہوئے پوٹینشیل کو صرف جان لیں، پہچان لیں، آپ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور میں میری قوم کے نوجوانوں، میں آپ کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں آپ کے جنون، آپ کے جذبہ اور آپ کے پیشن کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ آپ کا جنون، یہ آپ کا پیشن، یہ آپ کا جذبہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ آپ اپنے خواب بن سکتے ہیں اور ان کی تعبیر حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اپنے دماغ سے، اپنے دل سے ناکامی کا خوف ختم کر دیں، اور اپنی کتاب سے، اپنی بک سے امپاسبل کا لفظ مٹا دیں۔ یقین جانیے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کو شکست نہیں دے پائے گی۔ اب میں اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں، دوبارہ موٹیویشن لیکچر کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔